بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کا واقعہ۔ ناظرین، یہ کہانی ایسے شخصیت کی ہے جس کے لیے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا سر کٹا کر اسلام کو بچایا۔ امام حسین، جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دی۔ آئیے جانیں کربلا کا واقعہ۔ پیارے ناظرین، اس قربانی میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے کے بیٹے کی شہادت اور 18 سال کے بیٹے کی شہادت بھی شامل ہے۔ اس عظیم شخصیت کا نام ہے حسین۔ ہاں، یہ وہی حسین ہے جن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ لیکن پھر بھی انسانیت کا دشمن یزید نام کے ایک شخص نے امام حسین کا قتل کر دیا، کیونکہ یزید چاہتا تھا اس کی ہر بات مانی جائے اور امام حسین یزید کو خدا مانے۔ سنی مسلمان کے چوتھے خلیفہ اور شیعہ مسلم کے پہلے امام حضرت علی کے دوسرے بیٹے ہیں حسین۔ پہلے بیٹے کا نام حسن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ، جو کہ حسین کی ماں ہے۔ اس طرح پیغمبر محمد صاحب حسین کے نانا ہیں۔ حسین کو شیعہ مسلم اپنا تیسرا امام مانتے ہیں۔ پہلے امام حضرت علی اور دوسرے حسن، ان کے بعد حسین۔ مسلمانوں کے مطابق حسین رضی اللہ عنہ کربلا اپنا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر پہنچے تھے۔ ان کے قافلے میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے۔ 7 محرم کو ان کے لیے یزید نے پانی بند کر دیا تھا اور وہ ہر حال میں ان سے اپنی سوادھینتا سویکار کرانا چاہتا تھا۔ حسین کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو راضی نہیں تھے۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے روشنی بجھا دی۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ کل کے دن ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہے۔ ادھر لاکھوں کی تعداد والی فوج ہے، تیر ہے، تلوار ہے اور جنگ کے سبھی ہتھیار ہیں۔ ان سے مقابلہ مطلب جان کا بچانا بہت ہی مشکل ہے۔ میں تم سب کو بخوبی اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اندھیرا اس لیے کر دیا ہے کبھی تمہاری جانے کی ہمت نہ ہو، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یزید کی فوج اسے کچھ نہیں کہے گی، جو میرا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہے گا۔ کچھ دیر کے بعد روشنی پھر سے کر دی گئی، لیکن ایک بھی ساتھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا۔ اس کے بعد دن چھپنے سے پہلے تک حسین کی طرف سے 72 شہید ہو گئے۔ ان 72 میں حسین کے علاوہ ان کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر، 18 سال کے علی اکبر اور 7 سال کے ان کے بھتیجے قاسم حسن کے بیٹے پھر شامل تھے۔ ان کے علاوہ شہید ہونے والے میں ان کے دوست اور رشتہ دار بھی شامل رہے۔ حسین کا مقصد تھا خود مٹ جائیں، لیکن وہ اسلام زندہ رہے، جس کو ان کے نانا محمد صاحب لے کر آئے۔ حسین نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہاری نظر میں حسین گنہگار ہے تو اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو اگر 2 بوند پانی مل جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ ان کی اس فریاد کا فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ یزید تو کسی بھی حالت میں حسین کو اپنے ادھین کرنا چاہتا تھا۔ یزید نے حرملہ نام کے شخص کو حکم دیا کہ دیکھتا کیا ہے، حسین کے بچے کو ختم کر دے۔ حرملہ نے کمان کو سنبھالا، 3 دھار کا تیر کمان سے چلا اور حسین کی گود میں علی اصغر کی گردن پر لگا۔ 6 مہینے کے بچے کا وجود ہی کیا ہوتا ہے، تیر گردن سے پار ہو کر حسین کے بازو میں لگا۔ بچہ باپ کی گود میں دم توڑ گیا۔ 71 شہید ہو جانے کے بعد یزید نے سمر نام کے شخص سے حسین کی گردن کو بھی کٹوا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس خنجر سے امام حسین کا سر کو جسم سے جدا کیا، وہ ہر خنجر خود دھار کا تھا، اور یہ سب ان کی بہن زینب کے سامنے ہوا۔ جب سمر نے ان کی گردن پر خنجر چلایا تو حسین کا سر سجدے میں تھا، نماز کی حالت میں۔ ہر مسلمان مانتے ہیں کہ حسین نے ہر ظلم پر صبر کر کے زمانے کو دکھایا کہ کس طرح ظلم کو ہرایا جاتا ہے۔ حسین کی موت کے بعد علی کی بیٹی زینب نے ہی باقی بچے لوگوں کو سنبھالا تھا، کیونکہ مردوں میں جو حسین کے بیٹے زین العابدین زندہ بچے تھے وہ بے حد بیمار تھے۔ یزید نے سبھی کو اپنا قیدی بنا کر جیل میں ڈلوا دیا تھا۔
हर मुस्लिम मानते हैं कि यजीद ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए हुसैन पर जुल्म किए। इन्हीं की याद में शिया मुस्लिम मुहर्रम में मातम करते हैं और आंसू बहाते हैं। हुसैन ने कहा था, जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आप तक हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।